الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نبیل، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شوق علم دین۔ تو آج ہم خلاصۃ النحو کا چوتھا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلا جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ تھا اسم کے دو طرح کا ہوتا ہے، اسم یا تو معرفہ ہوگا یا پھر نکیرہ ہوگا۔ ہم نے پھر اس کے آگے معرفہ ہونے کی اقسام بیان کی تھی کہ معرفہ کیسے پتہ چلے گا کہ معرفہ یہ اسم معرفہ ہے۔ آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے، آج ہم پڑھیں گے کہ اسم مونث ہوگا یا تو پھر مذکر ہوگا، ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اسم دو طرح کا ہوتا ہے، اسم یا تو مؤنث ہوگا یا پھر مذکر ہوگا۔ اب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ اسم ہم نے پہلے دیکھا، ہم نے کل جو سبق پڑھا تھا وہ تھا کہ اگر ایک لفظ ہے اور اسم لفظ ہے، آیا کہ وہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے۔ معرفہ اور نکیرہ دیکھنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ اب ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ مؤنث ہے تو کن بنا کے اوپر وہ مؤنث ہے، اگر وہ مذکر ہے تو کیا چیز ہے اس میں پائی جا رہی مذکر کی جس کی بنا پر وہ مذکر بن رہا ہے۔ تو ہم مؤنث کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ جس اسم میں تانیث کی کوئی علامت موجود ہو اس کو مؤنث کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں امراتن، کہ جس میں تانیث کی کوئی علامت موجود ہو اس کو مؤنث کہا جاتا ہے، اور مذکر اسے کہتے ہیں جس میں تانیث کی کوئی بھی علامت موجود نہ ہو اس کو مذکر کہا جاتا ہے، جیسے کہ رجل۔ اب ہم نے مؤنث اور مذکر ہونے کی تعریف تو بیان کر دی، آگے ہم اس کے آگے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مؤنث کی علامات کیا ہیں۔ ہم تانیث کی علامتیں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے یہ اسم کیا ہے، یہ مؤنث ہے آیا کہ مذکر ہے، مؤنث کس بنا پر ہے، مؤنث کی علامات کیا ہیں، ہم ان کو ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے اگر گول تا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، گول تا کا ہونا۔ اگر تو گول تا آ گیا، گول تا آ گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ مؤنث ہوگا، پھر وہ اسم مؤنث بن جائے گا۔ اس کے آگے اسی طرح اگر وہ اس الف مکسورہ ہو، الف مکسورہ کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ الف مکسورہ اس کو کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں الف کے بعد حمزہ نہ ہو اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سغرا۔ اب الف کے بعد آخر میں اسم ہے اور اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ الف مکسورہ ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری اس کی تانیث کی علامت ہے وہ کیا ہے، وہ ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ، الف ممدودہ کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ الف ممدودہ وہ اسم جس کے آخر میں الف کے بعد حمزہ موجود ہو۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں، ہمراہ۔ اب یہاں پر الف کے بعد کیا حمزہ موجود ہے، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ یہ تھی مؤنث کی تین علامتیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ لفظ، یہ اسم کیا ہے، یہ مؤنث ہے۔ اگر یہ تینوں نہیں پائی جا رہی تو پھر وہ کیا ہوگا، پھر وہ مذکر ہوگا۔ آگے ہم علامت مؤنث کی ہم نے علامتیں بیان کرنے کے بعد مؤنث کی مزید دو قسمیں بن رہی ہیں۔ مؤنث یا تو حقیقی ہوگا یا پھر لفظی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر تو وہ مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مقابل نر جاندار ہو، جس کے مقابل میں نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے امراتن، یہ کیا ہے، عورت ہے،
اس کے مد مقابل کیا چیز آئے گی؟ جیسے عورت، مرد، راجلن کہہ لیں، یہ اس کے مطابق آ گیا، اس کے اگر نر اس کے مطابق آ گیا، مثال کے طور پر مد مقابل آ گیا، ہم نے امرا کہا، اس کے کوئی بنتا ہے، نر جاندار موجود ہے جسے راجلن کہتے ہیں، اور مونس لفظی کسے کہتے ہیں؟ مونس لفظی اسے کہتے ہیں جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو. جیسے یہاں پہ لکھا ہے ورقتن، بھی ہم لکھ دیتے ہیں، مرضیع لکھا ہے ہم ورقتن لکھ دیتے ہیں. جیسے ورقتن لکھا ہے، یہ کیا ہے؟ ورقہ. اب یہ ورقے کا معنی ہوتا ہے پتا، اور پتے کا اب مد مقابل نہیں ہے جو جاندار ہو. اس کا تو تھا، اس کا نہیں ہے. آگے مزید میں جو قواعد بیان کروں، یہ اگر بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جو اسماء مونس کے لیے استعمال ہوں، جو اسماء مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ مونس ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا، امن، یہ ایسا اسم ہے جو کہ مونس کے ساتھ خاص ہے، مونس کے لیے ہی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرا میں آپ کو، جیسے بنتن بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، زینب، مریم، یہ کیا ہے؟ یہ اسماء مونس ہیں اور مونس کے لیے ہی خاص ہیں، انہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور بعض اسماء لفظاً تانیث کی علامت ان میں نہیں ہوتی. بعض ایسے لفظ ہوتے ہیں جن میں تانیث کی علامت تو کوئی نہیں پائی جا رہی ہوتی، لیکن پھر بھی وہ کیا ہوتے ہیں؟ مونس ہوتے ہیں. جیسے ہم اردن، زمین، اور ایک یہ اور شمسن، یہ کیا ہے؟ یہ ایسی ہیں جس میں لفظاً تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تانیث کی گولتا، الف مکسورہ، الف ممدودہ، ان میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ پھر بھی یہ مونس ہوتے ہیں. ان کو مونس سمائی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اسماء مذکر اور مونس دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں. وہ مذکر کے لیے بھی بولے جاتے ہیں اور مونس کے لیے بھی بولے جاتے ہیں. وہ اسماء کون سے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جیسے طریقن، یہ مونس کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ طریقن. اور جو اسم مذکر کا نام ہو، ایک آخری قاعدہ میں آپ کو بتاتا چلوں، کہ جو اسم مذکر کا نام ہو، اگرچہ اس کے آخر میں گول تا بھی موجود ہو، وہ تب بھی مذکر ہی رہے گا. جیسے ہم یہاں پر لکھتے ہیں طلحۃ، اس میں یا اس کے آخر میں گول تا موجود ہے جو کہ تانیث کی، مونس کی علامت ہے. دیکھا جائے لفظی طور پر تو ہمیں اس کے آخر میں گولتا ہے جو کہ تانیث کی علامت ہے، اسے مونس کہنا چاہیے تھا. لیکن قاعدہ نحو کا یہ ہے کہ جب مذکر کا نام ہو، اس کے آخر میں گولتا آ جائے تو وہ مونس نہیں ہوتا بلکہ مذکر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھا آج کا سبق جو ہم نے پڑھا کہ اسم یا تو مونس ہوگا یا پھر مذکر ہوگا. ہم نے مونس کی پھر علامات بیان کر دی، گولتا کا ہونا، الف مکسورہ کا ہونا، الف ممدودہ کا ہونا. پھر ہم نے بیان کیا کہ مونس دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو حقیقی ہوگا یا پھر لفظی ہوگا. پھر ہم نے قاعدے بیان کیے کہ بعد مونس کے ساتھ اسماء خاص ہوتے ہیں، وہ مونس کے لیے بولے جاتے ہیں، اور بعد اسماء ایسے ہوتے ہیں جو مونس تو نظر نہیں آتے لفظی طور پر، لیکن ان میں علامت بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور ایک ہم نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ بعد اسماء مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم نے طریقوں آپ کو ایک مثال دی. اور آخر میں ہم نے جو قاعدہ بیان کیا کہ جو مذکر کا نام ہو، اس کے آخر میں گول تا بھی موجود ہو، لیکن پھر بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر ہی ہوتا ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.